اسرائیلی لڑکی مزید کچھ دیر خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور میں باتیں سنتی رہی۔ جب میں نے اس کے متعلق پوچھا تو وہ بولی میرے والدین جرمن یہودی تھے۔ بونگ میں میرے والد کے کیمروں کی کئی دکانیں تھیں۔ دوسری جنگ عظیم میں جب جرمنی کی نازی پارٹی ہٹلر کے یہودیوں پر مظالم کی انتہا سے بڑھ گئے اور یہودیوں کے لیے یہ لازم ہو گیا کہ وہ اپنی شناخت کے لیے اپنے لباس پر پہلا پھول لگائے بغیر کسی جرم و خطا کے یہودیوں کا قتل عام اور ظلم کی انتہا یہ کہ لاکھوں یہودیوں کو گیس چیمبر میں ڈال کر ہلاک کیا گیا اور ان کی چربی سے جنگ و ہتھیار کے گریس بننے لگے، تو دوسری جنگ عظیم 1942 کے دوران میرے والدین اپنے اکلوتے بیٹے کو لے کر پہلے آسٹریا اور چھپتے چھپاتے فرانس پہنچے اور وہاں کچھ عرصہ گزار کر 1951 میں اسرائیل پہنچے۔ میں 1951 میں سفر کے دوران پیدا ہوئی۔ دورانی سفر میرے والد کی ساری جمع پونجی اپنے جان بچانے، سفری کاغذات بنوانے اور نقل و مکانے میں خرچ ہو چکی تھی۔ میرے والد اور بھائی نے حیفا میں بندرگاہ پر مزدوری کر کے اور میری والدہ نے مالٹو کی باغ میں مزدوری کر کے اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کیا۔ اسرائیلی ہمارے لیے امن کا گہوارہ ثابت ہوگا، لیکن یہ خوش فہمی بھی ثابت ہوئی۔ مسلم عرب ممالک جنگی سرحد اسرائیل کے ساتھ ملتی تھی، ہمیں ختم کرنے کے در پہ تھے۔ اسرائیل میں ہر مرد اور عورت کے لیے فوجی تعلیم اور تربیت لازمی قرار دے گئی تھی۔ 1967 عرب اسرائیل کی کل آبادی کی نسبت ان عرب کی افواج کی تعداد زیادہ تھی جن سے ہمیں لڑنا پڑا۔ ہم جگرے سے لڑے اور ہمارے کامیاب ہوئے کیونکہ یہ ہمارے زندگی اور موت کی جنگ تھی۔ ہمارے سامنے مسلم افواج اور پیچھے سمندر تھا۔ اس جنگ میں میرے والد اور بھائی نے اپنے نئے وطن کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور میں بالکل اکیلے ہو گئی۔ اس وقت میں اسرائیل فوج میں دوستی دفاعی لائن میں تھی۔ ہماری جاسوسی ایجنسی موساد اس وقت روز بروز طاقت پکڑ رہی تھی اور ان کا دائرہ کار ہمسایہ مسلم ممالک سے بڑھ کر لیبیا، الجزائر، سوڈان اور مشرق میں پاکستان، انڈونیشیا اور ملائیشیا تک پھیل چکا تھا۔ سخت تربیت کے بعد مجھے موساد میں بطور فیلڈ ایجنٹ سلیکٹ کیا گیا۔ میں عربی بہت روانی سے بول سکتی ہوں۔ اسی عربی زبان کی وجہ سے ہم نے ہمسایہ ممالک کے انتہائی اہم عیاش پرست افسران سے اس قدر حساس معلومات حاصل کی کہ اب ان کے حفاظتی راز ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اپنے متعلق اس سے زیادہ بتانا اپنے وطن سے غداری کرنے کے مترادف ہوگا جس کی میں مرتکب نہیں ہو سکتی۔ اب میں کٹمنڈو کی طرف آتی ہوں۔ آپ کی یہاں آمد کے تیسرے روز بعد مجھے اور میرے ساتھی کو آپ کے متعلق مکمل معلومات پہنچا دی گئی تھی۔ بمبئی میں آپ کے میزبانوں کے کارندوں میں بھارتی یہودی جاسوسی بھی شامل تھے۔ ان کے متعلق میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ہم بہادروں کے قدردان ہیں چاہے وہ ہمارے ملک کی دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ کٹمنڈو میں آپ کی سرگرمیوں کا ہمیں علم ہونے کے باوجود ہم نے کوئی تعرض نہیں کیا کیونکہ یہاں ہمارے مشن مختلف ہے اور ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں تھا۔ یہ تینوں جو آپ کے ہاتھوں آج مارے گئے یہ زیر زمین جرمن کے نازی پارٹی کے ممبر تھے۔ ہٹلر کے موت کے بعد نازی پارٹی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ جس طرح پاکستان کے دشمن پاکستان کو دولخت کرنے کے بعد بچے کچھ پاکستان کو اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، اسی طرح یہ نازی پارٹی کے کچھ کارندے ہٹلر کو اپنا آئیڈل مان کر یہودیوں کو سفہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ آج جب میں اپنی مشن پر اکیلی نکلی تھی تو یہ تینوں جرمن جانے کب سے میری طاق میں تھے۔ میں کراٹے کی ماہر ہونے کے باوجود ان کے ہتھیار کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی۔ دوسرا نئے ساتھی بنانے والوں کو شمال میں بیچ کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہمیں حشیش کے محفلوں میں جا کر ان لوگوں کو ساتھ حشیش پینی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے میرا بھاگنے کا سٹیمنا بہت کم ہو گیا ہے۔ میں بس تک کر گرنے ہی والی تھی کہ آپ نے بروقت مجھے ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی تو میں نے مریم کو بعد والے تمام واقعات بتا دیے۔ میں نے اسرائیلی لڑکی کو مریم کے ساتھ تعارف کرتے ہوئے بتایا کہ میرے مشنز میں یہ میری بہت ہیلپ کرتی ہے۔ اسرائیلی لڑکی نے کہا ہمارے ملک میں کتنا ہی اختلاف صحیح، لیکن آج آپ نے جس طرح خطرے میں کود کر میری جان بچائی اس ان باتوں کی نفی ہوتے ہیں جو میں نے اپنی کتابوں میں پاکستانیوں کے پست کردار کے متعلق پڑھی۔ آپ کا آج کا احسان مجھ پر ادار رہا جیسے میں مکمل چکانے کی کوشش کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم نے پہلے اس لڑکی کو مریم کار میں اپنے ساتھ بٹھا کر اسے گیسٹ ہاؤس چھوڑا اور پھر مریم کو اس کے گھر چھوڑ کر واپس میں اور دونوں چینی ساتھی وین میں بھارتی سفارتخانے کی طرف بڑھا لی۔ واپس ہی پر میں سوچ رہا تھا کہ اسرائیل کی عورت تو باقاعدہ جنگ کی تربیت لیتی ہے مگر پاکستانی عورتیں پیدائشی اس کام میں ماہر ہوتی ہے۔ یقیناً نہ آئے تو کسی گلی محلے میں جا کر دیکھ لے کہ اپنی ہمسایوں عورتوں کے ساتھ گلی میں گھر کے چھت پر کھڑے ہو کر اس طرح لڑائی کرتی ہے کہ اگر کسی ملک کے باقاعدہ فوج ان کو حالت میں لڑتے دیکھ لے تو دم دبا کر بھاگ جائے۔ اور اس جنگ میں جاسوسی کے ایسے راز ظاہر ہوتے ہیں
کہ دنیا بھر کے جاسوس بھی دانتوں میں انگلیاں دبانے پر مجبور ہو جائے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ ہمارا قیمتی ٹیلنٹ اس طرح ضائع ہو رہا ہے۔ اگلے دن محسن آیا تو اس نے بتایا کہ 3 غیر ملکی سنسان سڑک کے کنارے مردہ حالت میں پائے گئے۔ ان کی تلاشی پر نیپالی پولیس کو کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جس سے ان کی شناخت ہو سکے یا یہ معلوم ہو سکے کہ کیسے مرے ہیں۔ پولیس نے ان کی لاشیں مردہ خانے رکھوا دی ہے۔ نیپال میں گورکھوں کا ایک قبیلہ ابھی تک آباد تھا جو 2 سال قبل کے ٹگو کا اپنے شکار کو ہلاک کرنے کا پرانا طریقہ ابھی تک استعمال کر رہے تھے۔ وہ اپنے شکار کو ہلاک کرنے کے لیے ایک رومال میں سکہ باندھ کر شکار کے گلے میں کس کر اس طرح باندھ دیتے کہ سکہ عین گردن کے منہ کے اوپر ہوتا۔ جو ہی کسی کے باندھنے سے سکہ دباؤ منہ پر پڑتا تو منکا ٹوٹ جاتا اور شکار ہلاک ہو جاتا تھا۔ مجھے ان ٹگو کے متعلق مریم نے بتایا تھا۔ آئندہ 3-4 روز کے بعد ان مرنے والے جرمن کو کوئی شناخت نہ ملنے کی وجہ سے نیپالی پولیس نے انہیں لاوارث سمجھتے ہوئے جلا دیا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ کٹمنڈو میں اکثر یہ ہیپی بھوک اور سردی اور نشے نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتے تو ان کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا۔ میں پوری پریشانی کا سبب وہ مہاجر تھا جو میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ محسن اور اس کے ساتھیوں کی بھرپور کوشش کے باوجود اس کا بھارتی سفارتخانے جاتے ہوئے یا رابطہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا۔ سڑک یا ہوٹل کے سامنے کھڑے ہونے سے میں اسے روک نہیں سکتا تھا، لیکن دن کا بیشتر حصہ اس کا ہوٹل کے حصے سامنے گزارنا میرے لیے بوجھ بن گیا تھا۔ اس سے کوئی چھٹکارا نہ پانے کی صورت نظر آتے ہوئے ایک دن میں ہوٹل سے باہر کسی کام کے لیے کہیں جانے کے لیے نکلا تو اس میں نے اپنے ساتھ اپنے وین میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے وین میں بیٹھنے سے انکار کرتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ایک رات مریم کے گھر میں اسے میں اپنے ابتدائی قصے سنا رہا تھا جو میں نے تربیل میں اسپانی کمپنی چٹاگانگ میں گزارے تھے۔ اسے بنگال ٹائیگر شکار کا ایک واقعہ سناتے ہوئے شیر کو راغب کرنے کے لیے چارہ باندھنے کے مقام پر پہنچا تو اسے میری بات پوری طرح سمجھ میں نہ آئی۔ میں نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ گائے کے بچڑے کو جنگل میں کسی کھلی جگہ پر کسی درخت وغیرہ سے باندھ کر شکار کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میں مریم کو سمجھا ہی رہا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں بجلی سی پھونک اور اس مہاجر کی وہاں موجودگی کی سمجھ آنے لگی۔ بھارتی بھی اسے چارے کے طور پر یوز کر رہے تھے۔ کٹمنڈو میں 9 بھارتی جاسوس، 5 مہاجر غدار اور 1 وجے کمار، یہ سب ہلاک ہوئے۔ وہ ان سب کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے تھے، اس لیے اس بنگالی کو میرے پیچھے لگایا اور کوئی معاہدہ اس کے ساتھ کیا۔ اگر میں ہلاک ہو جاؤں تو میری موت کا ذمہ دار میرے متعلق لکھا ہوگا کہ وہ ہوگا۔ اسے بھارتی ہلاک کر کے بھی الزام مجھ پر لگا کر مجھے گرفتار کروا سکتے تھے، اس لیے وہ بنگالی مہاجر بے خوف خطر ہوٹل کے باہر کھڑا رہتا ہے۔ ابھی تک یہ بات میرے ذہن میں مفروضے کی طور پر آئی تھی، مگر تحقیق سے کیا نتیجہ نکلتا، اس حالت میں یہ مہاجر میرے لیے ہر وقت خطرے کا باعث تھا۔ میں نے مریم کے ساتھ مشورہ کر کے ایک پلان بنایا جس پر اگلے روز صبح عمل کرنا تھا۔ مریم کے گھر سے میں خلاف معمول جلد ہی اٹھ آیا تھا اور محسن کے گھر گیا۔ محسن کو میں نے کہا کہ کل صبح مہاجروں کے 10 نمائندوں کے لیے میرے ہوٹل پہنچ جائے۔ میں نے اسے کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن صبح 10 بجے میں چینی دوستوں کے ساتھ ہوٹل سے باہر آیا اور وہ مہاجر ہوٹل کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ چینی دوستوں کو میں نے وین سے پیچھے اتار کر سیدھا وین کو اس مہاجر کے بالکل قریب جا کر روک دیا۔ وہ ابھی تک میرے وین روکنے کا شش و پنج میں تھا کہ اچانک دونوں طرف سے چینی دوست نے اسے گھیر کر وین میں ڈالا، اس کے منہ پر ٹیپ لگا دیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے وین کے فرش پر ڈال دیا۔ ادھر ادھر کی بلا وجہ چکر کاٹ کر ہم شیر پنجاب ہوٹل پہنچ گئے۔ ابھی ریسٹورنٹ کا کام پوری طرح شروع نہیں ہوا تھا۔ سردار سے چند منٹ گپ شپ لگانے کے بعد ہم اسے چنگوا ہوٹل میں لے آئے، مگر وہاں بھی مناسب جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم پاکستان ایمبیسی آ گئے اور میں نے وین خاص اندر تک لے گیا۔ وہ وین کھڑی کر کے میں نے انہیں وین میں چھوڑ کر سیدھا ٹرانسمیٹر آپریٹر کے دفتر میں چلا گیا۔ ٹرانسمیٹر اور دوسرے آلات کمرے میں پہلے ہوئے تھے۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دفتر پہنچا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنی پرس کی ادائیگی کے لیے اس کے گھر کے چند گھنٹوں کے لیے چابی چاہیے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور میرے ساتھ ایمبیسی سے باہر آ گیا۔ وین میں بیٹھنے سے پہلے اس نے کہا میرا گھر حاضر ہے، مگر یہ خیال رکھنا کہ میں سفارت خانے کا ملازم ہوں اور افسر مجھے پسند نہیں کرتے۔ ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے انہیں میرے خلاف بات کرنے کا موقع مل جائے۔ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ میرے ساتھ وین میں بیٹھ گیا۔ اس کا گھر سفارت خانے سے 3 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر تھا۔ اس نے دور سے مجھے اپنا گھر دکھا دیا اور چابیاں مجھے پکڑا کر وین سے اتر گیا۔ میں نے وین اس کے چھوٹے سے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی کر کے مکان کے دروازے کھولا اور چینی ساتھیہ اور مہاجر کو لے کر اندر چلے گئے۔ میں نے وین مکان سے فاصلے پر کھلی جگہ پر کھڑی کی اور ان کے پاس مکان میں آ گیا۔ پہلے کمرے کو چھوڑ کر ہم پچھلے کمرے میں چلے گئے۔ میرے ساتھیوں نے اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری اور وہ تر تر کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنا پسٹل اور ککری نکال کر میز پر رکھ دیے۔ میرے کہنے پر چینی ساتھیوں نے اسے زمین پر اکڑو بٹھا دیا۔
मैंने उसे मज़ीद खौफज़दा करने के लिए गोली निकाले और चैम्बर से अलग कर साइलेंसर लगाया और मैगज़ीन चढ़ाकर उसके सर का निशाना लिया। मैंने दोबारा पिस्तौल में इस पर रखकर चीनी साथियों को इशारा किया तो उन्होंने उसे खड़ा कर दिया। इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, इसने फर्श भी गंदा कर दिया था। ये वक्त था कि सबसे उगलवा लिया जाता। मैंने चीनी दोस्तों को इशारा किया, उन्होंने इसके सर बालों को पकड़कर इसके मुंह को ऊपर किया और इससे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। मुंह पर टेप लगी होने की वजह से वो बोल तो नहीं सकता था, बस वो आ कर रहा था। मुंह पिस्टल उठाकर उसे तरफ सीधा किया और कहा कि खामोश, वरना गोली तुम्हारे जिस्म के आर पार कर दूंगा। वो एकदम खामोश हो गया। मुझे सब कुछ मालूम हो चुका था कि तुम किन के लिए मेरी निगरानी कर रहे हो, क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हें इस काम करने का कहा, इनमें मेरा भी एक आदमी मौजूद है जो मुझे सब रिपोर्ट देता है। मैं तुम्हें कभी कहो पर बेच चुका होता और आज भी इस इदारे से यहाँ लाया है, इसलिए तुम्हें एक मौका देता हूँ, अपने मुंह से सब सच उगल दो। और अगर तुम्हारी बताई हुई बात में और मुझे मिली रिपोर्ट में ज़रा सा भी फर्क हुआ तो तुम्हारी लाश इन कायों में पड़ेगी जहाँ जंगली जानवर तुम्हारी हड्डियाँ तक चबा चुके होंगे। सर हिलाकर अपनी हाँ और न का जवाब दो कि मंजूर है, यानी मैंने तुम्हें इस हवा में तीर चलाया था। इसने सर को हिलाकर हाँ कहा। मैंने उसे कहा कि मैं सवाल करूंगा और तुम सर हिलाकर हाँ या ना में जवाब दोगे। मैं चाहता था कि इससे पहले बुनियादी बातों का पता चलाओ ताकि वो बाद में मकर न सके। मैंने पूछा कि क्या तुम्हें भारतीय सफारत खाने में मैंने मेरी निगरानी पर मामूर किया। इसने हाँ में सर हिला दिया। क्या उन्होंने तुमसे तारीर भी लिखवाई और आवाज़ भी रिकॉर्ड की? इसने एक बार हाँ और एक बार ना में सर हिला दिया। क्या तुम्हें इसका काम का मुआवजा भी मिल रहा है? इसने हाँ में सर हिला दिया कि मिल रहा है। मुझे बुनियादी बातों का पता चल चुका था। अब इन बातों की रोशनी में उसे मजीद सवाल जवाब करने थे। इससे की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैं दूसरे कमरे में इसके लिए पानी लेने गया। पानी लाकर पिलाया और उसे धीमी आवाज़ में कहा कि वो मेरे सवालों का धीमी आवाज़ में जवाब दे। अगर शूर किया तो फौरन गोली मार दूंगा। जो कुछ उसने बताया इसका लबाब ये था कि जब वो भारतीय सफारत खाने 4000 वापस करने किया तो सेकंड मिलिट्री अटैची मेजर बासु ने उसे कहा कि वो 4000 रुपये रख ले। इसके अलावा उसे मजीद 1000 रुपये देने का वादा किया और कहा कि वो सिर्फ इतना करे कि वो मेरे करीब रहकर मेरी नकल व हरकत की रिपोर्ट हमें दिया करे। मेरे उसे मारने के बाद वो दोबारा भारतीय सफारत खाने गए और उसे मजीद हिदायत मिली कि वो मुझसे माफ़ी मांगे और मेरे मजीद करीब रहने की कोशिश करे। खैर मेरे करीब रहने की इसकी कोशिश तो बेकार हो गई, मगर इतना वक्त उसे माफ़ी मिल गई। इसके बाद मेजर बासु ने उसे अगले रोज़ आने का कहा और उसे मजीद 5000 रुपये देकर एक तहरीर लिखवाई और दस्तखत करवाए। तहरीर थी कि उसे मुझसे जान का खतरा है, मैंने काठमांडू में बहुत से आदमी को हलाक किया है, दो को मेरे हाथों का हलाकत वो चशमदीद गवाही। इसने इत्तेफाकन उन्हें कत्ल करते हुए मुझे देख लिया था। गलती से मैंने एक दिन इन दोनों को कत्ल का आसिफ से जिक्र किया। आसिफ चूंकि कत्ल करते वक्त कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ता, इसलिए उसे इस दिन मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे हलाक करना चाहता है। आसिफ माजर नहीं बल्कि इंटेलिजेंस का आदमी है और तीन चीनी जासूस इसकी वारदातों में इसके साथ मुलविस है। पाकिस्तानी सफारत खाने भी इसकी पुष्टपनाही करता है। और जान जाने के खूब से मैंने भारतीय सफारत खाने से मदद मांगी और ये तहरीर इसलिए दे रहा हूँ कि अगर मैं हलाक कर दिया जाऊँ या मुझे गजन पहुंचे तो इसका कुली तौर पर जिम्मेदार आसिफ ही होगा। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह रोज की रिपोर्ट लेकर अपनी बीवी को दे देता है, जो एक सब्जी फरोश जो कि दर हकीकत भारतीय सफारत खाने का आदमी है, को दे देती है, जो रोज़ाना वह सब्जी बेचने आता है। इसके क़ियास है कि 100% दुरुस्त होने पर मैं इतनी आसानी से सब कुछ इससे गलवाने पर बहुत खुश था। मैंने उसे कहा कि मैं उसे माफ़ कर दूंगा, मगर पहले उसे ये तमाम बातें माजरों के नुमाइंदों के सामने दोहरानी और तारीख लिख कर देनी होगी कि इसने खुशी से हामी भर ली। मैंने चीनी दोस्तों को कहा कि उसके हाथ खोल दे। हाथ खोले तो खड़े होते वक्त इसके मुंह से बेख्तियार हाय राम निकल गया। गाड़ी के पर्स पलटाते वक्त शायद इसके उठने पर चोट आई थी, जिसकी रिएक्शन के तौर पर इसके मुंह से निकल गया। ये गलती मुझसे भारत में एक ट्रेन के सफ़र के दौरान एक बर्मन के पानी पिलाने की सूरत में बेख्तियार अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया था। इसके हाय राम की गलती माजरा और मैंने इकट्ठे महसूस किया। उससे पहले कि उछल कर मेरे पिस्तौल तक पहुंचे, मैंने उसकी कनपट्टी पर किक मारी और 2-3 टुकड़ों से वो बेहोश हो गया। चीनी हैरान थे कि ऐसी क्या उससे गलती हुई कि पहले इसके हाथ खुलवाए फिर दोबारा बेहोश कर दिया। मैंने मजीद तसल्ली के लिए उसका ज़ीरी लिबास उतार कर चीख किया तो मुसलमान नहीं था। मेरा गुज़श्ता रात का मफरूज़ा बिल्कुल गलत साबित हुआ। वाक़यात तेज़ी से पेश आ रहे थे कि इनकी जज्बात पर तवज्जो ही न दे सका। मुंह पर टेप होने की वजह से वो मेरे हर सवाल का जवाब सर हिला कर दे रहा था। इसका दिमाग इतना तेज़ था कि मेरे सवालात में से इसने एक कहानी गढ़ ली जो मेरे मफरूज़े के ऐन मुताबिक थी। अपनी कामयाबी की खुशी में इसकी कहानी इसके हिस्से को बेन निकल गया, जिसमें उसने मेरे हाथों 2 हलाकतों का खुद को चशमदीद गवाह बताया था।
اس کے بقول یہ تحریر بھارتی سفارتخانوں نے اسے لکھوائی تھی، جبکہ اس کی اصلیت معلوم ہو گئی تو یہ داستان بھی اس کے ذہن اختراع کا نتیجہ تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بھارتی سفارتخانہ کسی اصلی ماجر کو میرے مفروضے کے مطابق یوز کر رہا ہو اور اس نقلی ماجر کو بھی معلوم ہوا ہو اور میرے اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہو۔ میرے چاروں طرف سازش کا جال بنا جا رہا تھا اور ہندو کا مکرانہ چالے کے مقابلے میں چالو سے نہیں سکتا تھا۔ کٹمنڈو میں بھارتی حکومت نے ماجروں کے روپ میں اپنے ایجنٹ بھیجے، ماجروں کا برین واش کرنے انہیں پاکستان کے خلاف اکسانے میں اپنا سارا زور صرف کر ڈالا تھا اور ایسا نادر موقع انہیں پھر کبھی نہیں مل سکتا تھا اور اس موقع کا وہ پورا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ میری نیپال میں آمد سے پہلے 3 برس پہلے ہی ماجر نیپال میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ بھارت نے اس عرصے میں اپنی جاسوس کی جڑیں اس قدر پلا دی تھی کہ جنہیں جاسوسی کی وجہ کے مروجہ اصولوں کے مطابق اکھاڑنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ ادھر پاکستانی سفارتخانے نے اسے چپ سادی ہوئی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اور نہ ہو رہا ہو۔ ان کی مجبوری کی بھی ایک وجہ تھی جو کافی عرصے بعد مجھے ملٹری اٹاچی نے بتائی۔ انتہا سیاسی دباؤ کے تحت نیپالی گورنمنٹ مہاجرین کو پناہ دینے پر رضامند ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بھارت آئے روز نیپال کے کوئی نہ کوئی درآمدات بند کرنے کی دھمکی دیتا رہتا تھا۔ پاکستانی سفارتخانہ اس لیے دمسادہ بیٹھا تھا اور بھارت کی سرکار کارروائی خاموش سے دیکھے جا رہا تھا کہ کسی چھوٹی سی غلطی کو جواز بنا کر بھارتی نیپالی حکومت پر دباؤ ڈال کر مہاجرین کی آمد کا سلسلہ نہ رکوا دے۔ بطور ملٹری اٹاچی کے ایک صرف میری کارروائی پر سفارتخانہ خوش بھی تھا تو دوسری طرف خوفزدہ بھی تھا کہ کہیں اس وجہ سے مہاجرین کا آمد کا سلسلہ نہ رک جائے۔ میرے پاس بھارتی جواز کا ایک ہی جواب تھا کہ ایک کا جاسوس ہو یا کوئی غدار، اسے ٹھکانے لگانا میرا مقصد تھا۔ یہ صرف میرا فیصلہ نہ تھا بلکہ اس میں میرے محکمے کی رضامندی بھی شامل تھی۔ اس لیے مجھے واپس نہیں بلایا جا رہا تھا اور میری مدد کے لیے 3 چینی جوان ساتھ دیے تھے۔ اس بھارتی جاسوس کو میرے چینی ساتھیوں نے زہریلی سوئی کے ذریعے وہی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سوئی فائر کرنے کا عملی مظاہرہ میں نے پہلی مرتبہ وہی پر کیا تھا۔ اس لاش کو ٹھکانے لگانے کا معاملہ درپیش تھا۔ نمایاں بھارتی سفارتکاروں کے نام مجھے معلوم تھے۔ ملٹری اٹاچی مسلمان اور پاکستان دشمن میں صف اول پر تھا۔ اس بھارتی ایجنٹ نے بھی اس کا نام لیا تھا۔ میں نے کمرے میں تلاش کر کے ایک سفید کاغذ نکالا اور اس پر لکھا کہ میجر باسو کے لیے تحفہ۔ اس پر چیف کو لاش کے ساتھ لگا دیا۔ وین لے کر میں دروازے کے سامنے آ گیا۔ تو دوستو آج کے لیے یہی کافی ہے، ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ اگلے قسط کے ساتھ۔ معذرت کے ساتھ کہ یہ قسط انتہائی لیٹ آ گیا۔ اپنے دوست اسد کو اجازت دیجیے۔ شکریہ، والسلام۔